تو ہیلو گائز، ویلکم بیک ان اندر ویڈیو۔ تو آج تک جو اسٹاک مارکیٹ کی سیریز ہم نے اسٹارٹ کی تھی پرسوں، اس کے ہمارے آلریڈی 2 ویڈیوز ہو چکے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ نہیں دیکھے ہیں تو پہلے وہ 2 دیکھ لو، چھوٹے چھوٹے سے ہی ویڈیو ہیں، آدھے گھنٹے کے، وہ 2 دیکھ لو۔ اس کے بعد تم یہ تھرڈ والا ہے، پھر تمہیں یہ دیکھنا چاہیے، یہ تھرڈ ہے آج کا۔ تو آج والا جو ٹاپک ہے، اس میں تمہیں تھیوری کم پڑھاؤں گا۔ میں آج آپ کو سیدھے لائیو مارکیٹ میں لے جاؤں گا، میں تمہیں وہیں پہ زیادہ تر سمجھاؤں گا۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کا۔ اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھو گے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پھر کوئی بھی کنفیوژن نہیں رہے گا کبھی بھی سپورٹ اور ریزسٹنس میں، ٹھیک ہے نا۔ تو چلیے بنا کسی دیر کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کر دینا، اور شیئر بھی کر دینا اپنے دوستوں کے ساتھ، ہو سکتا ہے وہ بھی سیکھنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بولتا ہوں کہ سپورٹ کیا ہوتا ہے۔ سپورٹ ایسی جگہ ہوتی ہے نا جہاں پہ لوگ بائی کرتے ہیں۔ مان کے چلو، اگر ایسے کسی اسٹاک کا پرائس اوپر جاتا ہے اور پھر نیچے آتا ہے، پھر ایسے اوپر جاتا ہے، ایسے تھوڑا سا نیچے آتا ہے، پھر اوپر جاتا ہے، ایسے میں آپ کو دکھانے کے لیے، مطلب تم مان کے چلو یہ پرائز ہے 100، 110، 120۔ یہ سپورٹ اس جگہ بولتے ہیں جہاں پہ لوگ زیادہ بار بائی کریں گے۔ مطلب پرائز کب اوپر جاتا ہے؟ جب لوگ بائی کرتے ہیں نا، تبھی پرائز اوپر جاتا ہے۔ دیکھو، پرائز یہاں تک گر گیا تھا، مان کے چلو یہاں تک، اس کو میں اے پوائنٹ لکھتا ہوں، اس کو بی پوائنٹ، اس کو سی پوائنٹ۔ دیکھو، جب اے پوائنٹ پہ پرائز پہنچا تھا نا نیچے، تو یہاں پہ لوگوں نے بائی کرنا سٹارٹ کر دیا، اور جب تک کہ پرائز 120 نہیں ہوا، 120 پہ لوگوں نے سیل کرنا سٹارٹ کر دیا، سیل۔ تو پرائز پھر سے 100 پہ آ گیا، بی پہ 100 پہ لوگوں نے پھر سے بائی کیا۔ تو یہ BUY، میں اس کو بائی بھی لکھ دیتا ہوں، یہیں پہ بائی کیا، یہ یہاں تک پہنچا، یہاں پہ 120 پہ، وہ یہاں سے لوگوں نے پھر سے سیل کر دیا، تو یہ سی پہ پہنچا ہے۔ یعنی کہ وہ جگہ جہاں پہ لوگ بار بار بائی کر رہے ہیں نا، اسی کو ہم سپورٹ بولتے ہیں۔ جہاں پہ لوگ بائی کرنے میں انٹرسٹڈ ہو، یعنی کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں یہ اب نیچے آیا ہے، اسی نیچے نہیں آئے گا، یہاں پہ ہم بائی کر لیتے ہیں، یہ اچھا پرائس ہے بائی کرنے کا۔ مطلب وہ جگہ جہاں پہ لوگ کنٹینیو بائی کر رہے ہیں، اگر اس کے اوپر بھی جائے گا، پھر اگر نیچے آیا تو یہیں پہ، مطلب کہ جہاں پہ اسٹاک کا پرائس یا کسی بھی چیز کا پرائس بار بار آتا ہوگا نا، اور وہیں سے وہ اوپر جائے، اس کو ہم سپورٹ بولتے ہیں، جہاں سے بار بار پرائس اوپر جائے۔ دیکھو، ایک سیکنڈ میں تمہیں پھر سے دکھاتا ہوں۔ دیکھو، اگر یہ اے پوائنٹ ہے، یہ بی پوائنٹ ہے، یہ سی پوائنٹ ہے، یہ ڈی پوائنٹ ہے، یہ 4 پوائنٹس ہیں نا۔ دیکھو، جب اے پہ آیا نا پرائز، اے پہ لوگوں نے بائی کیا، پھر اوپر گیا۔ جب بی پہ آیا، بی پہ پھر سے لوگوں نے بائی کیا، پھر اوپر گیا۔ جب سی پہ آیا، سی پہ لوگوں نے پھر سے بائی کیا، اور جب یہ اوپر پہنچا، پھر لوگوں نے سیل کیا، تو یہ یہاں ڈی پہ پہنچا۔ ایسی جگہ جہاں پہ لوگ بار بار بائی کر رہے ہو، اس کو بولتے ہیں سپورٹ۔ آیا سمجھ؟ جہاں پہ لوگ بار بار بائی کرتے ہیں۔ اب ریزسٹنس میں آپ کو بولوں، ریزسٹنس مطلب اس پوائنٹ کو بولتے ہیں جہاں سے لوگ بار بار سیل کر رہے ہیں۔ جیسے اس کو میں نام رکھوں گا EFG۔ یہ ایسے 3 پوائنٹس ہیں جہاں پہ لوگ سیل کر رہے ہیں۔ دیکھو، یہاں سے اگر پرائس سٹارٹ ہوا، وہ اے سے لے کر ای تک پہنچا، ای پہ لوگوں نے سیل کر دیا، ایف تک پہنچا، ایف پہ لوگوں نے سیل کر دیا، یہ کیا بولتے ہیں، جی تک پہنچا، جی پہ لوگوں نے سیل کر دیا۔ تو ایسے پوائنٹس جہاں پہ لوگ سیل کر رہے ہو، اس کو مطلب یہ ایک ہی لائن میں آتے ہیں زیادہ تر۔ یہ تھوڑا سا اوپن جی ہو سکتا ہے، مطلب اتنا ہو چلتا ہے، کیونکہ پرفیکٹ کچھ بھی نہیں بنتا ہے یہاں پہ ہمیں مطلب ایزیوم کرنا پڑتا ہے کہ ہاں یہ ایک ہی لائن میں آتے ہیں۔ تو اس جگہ کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ریزسٹنس، جہاں سے پرائس بار بار گر رہا ہو، ٹھیک ہے، جہاں پہ لوگ سیل کر رہے ہو۔ پرائس کب گرے گا؟ جب لوگ سیل کریں گے، جب زیادہ لوگ سیل کرتے ہیں نا، تو پرائس نیچے آتا ہے، اگر بائی کریں گے تو اوپر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پرائس اوپر جاتا ہے۔ یہ یہاں تک آپ کو سپورٹ اور ریزسٹنس سمجھ آ رہی ہوگی۔ تم مان کے چلو تمہارے ہاتھ میں ایک بال ہے، مان کے چلو اس کو کیا بولتے ہیں ہم؟ ٹینس بال بولتے ہیں، یا کچھ لوگ کاسکو بال بولتے ہیں، جو بھی آپ بول لو، ٹینس بال بول لو، TENNIS، ٹینس بال، یا کوئی بھی بال تم لے لو۔ تم سوچو کہ اگر تم اس کو نیچے مارو گے نا زور سے،
مطلب یہ ہے فلور آپ کے مکان کا. اگر تم اس کو نیچے زور سے مارو گے تو اس کو کیا ہوگا, اوپر چلا جائے گی, اوپر چھت سے لگے گی, نیچے آئے گی, اوپر چھت سے لگے گی, نیچے آئے گی, اوپر سے چھت سے. تو جہاں پہ وہ آ رہی ہے نا نیچے, اس کو ہم بولتے ہیں سپورٹ, یعنی کہ یہاں سے یہ اوپر جا رہی ہے. پھر جہاں سے بھی بال اوپر جائے گی نا اس کو ہم بولتے ہیں سپورٹ. اور جہاں سے اوپر سے واپس آئے گی نا, چھت سے واپس آئے گی نا, اس کو ہم بولتے ہیں ریزسٹنس. یعنی کہ ریزسٹنس ایسی جگہ کو بولتے ہیں جہاں سے وہاں سے اوپر پرائس نہیں بڑھ پاتا ہے, اسی کو ہم بولتے ہیں یہ ریزسٹنس ہے. جیسے بال چھت کو چیر کے اوپر نہیں جا پا رہی ہے, اسی طرح سے سپورٹ ہم کس کو بول رہے ہیں, جس کے نیچے پرائز نہیں جا پا رہا ہے اس کو بولتے ہیں سپورٹ, اور جس سے اوپر پرائز نہیں جا پا رہا ہے اس کو بولتے ہیں ہم ریزسٹنس. ٹھیک ہے نا. مجھے لگتا ہے اب آپ کو یہ دو ٹرمز سمجھ آئی ہوں گی. اب میں آپ کو سیدھے چارٹ پہ لے جاتا ہوں کہ کیسے ایسا ہوتا ہے. ہم سیدھے کھول لیتے ہیں, کہاں گیا ٹریڈنگ ویو, یہ ہے ٹریڈنگ ویو. دیکھو یہاں پہ میں تمہیں, چاہے ریلائنس کا چارٹ ہے, میں تمہیں اس کا مطلب کوئی بھی چارٹ تمہیں دیکھنا ہے, میں تمہیں نفٹی کا دکھا دیتا ہوں چارٹ. چلو فل چارٹ میں نے نکال دیا. ایک سیکنڈ میں 15 میں نے تمہیں کل بولا تھا کہ چارٹ ہم یہ دیکھو, کل میں نے تمہیں بہت چیزیں سمجھائی تھی, میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. جیسے میں نے آپ کو کل کینڈل اسٹکس پڑھائی تھی, وہ تم یہاں پہ دیکھ سکتے ہو لائیو. اب یہ نہیں بولنا کہ یہ کہاں سے ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے. اگر ایسا بولا نا میں تمہیں مکہ مار دوں گا, کیونکہ میں نے کل ہی تمہیں سمجھایا ہے یہ سب. ایڈ فیوریٹ, ایک سیکنڈ اس کو میں یہیں پہ رکھ دیتا ہوں کیونکہ مجھے ضرورت پڑے گی اس کی. اور ٹرینڈ لائن کو بھی میں ایک سیکنڈ, جس چیز کی مجھے ضرورت پڑے گی نا میں اس کو یہاں پہ لا کے رکھتا ہوں. ٹھیک ہے, تو ہو گیا یہ, چھوڑو اب اس کو. دیکھو اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سپورٹ کس کو بولتے ہیں. ایک سیکنڈ, اس کو پہلے کاٹ دیتا ہوں. میں پہلے چارٹ صاف کر دیتا ہوں, تو پہلے مجھے پیچھے چلنے دو. مجھے یہاں پہ ڈھونڈنے دو کہ کہیں پہ سپورٹ اور ریزسٹنس اگر ہمیں دکھے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں. ایک سیکنڈ, یہ چارٹ چھوٹا ہی نہیں ہو رہا ہے. دیکھو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں. دیکھو میں نے تمہیں بولا نا پہلے ہی, مطلب پرفیکٹ نہیں بنے گی لیکن تمہیں ماننا ہے کہ یہ پرفیکٹ ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ تمہیں ماننا ہے. دیکھو جیسے یہاں پہ ہے نا, دیکھو کہاں پہ, ایک سیکنڈ, یہاں پہ تم دیکھ سکتے ہو کہ ایک سیکنڈ, یہاں پہ ایک سیکنڈ یار, یہ دکھ نہیں رہا ہے. یہاں پہ اس کو کیا ہو گیا, اس کو ٹرینڈ لائن کام ہی نہیں کر رہی ہے. دیکھو یہاں سے اگر ہم دیکھیں گے نا یہاں تک, دیکھو اس کو میں بڑا کر دیتا ہوں پہلے. یہ مطلب پوری لائن تو نہیں ہے, میں اب اس کو مطلب بتا رہا ہوں کہ یہ لائن ہے. دیکھو کیا ہوا ہے یہاں پہ کیا ہوا ہے. پرائس اگر تم پرائس کو دیکھو گے نا, تم یہاں پہ پرائس کو نوٹس کرو, یہاں سے اوپر سے نیچے آیا ہے. پرائس آیا ہے یا نہیں, ہاں یا نا بولو. اب میرے ساتھ تمہیں بولنا ہے, ٹھیک ہے نا, تمہیں میرے ساتھ بولنا ہے ہاں یا نا. دیکھو یہاں سے اگر تم دیکھو گے نا تو یہ تمہیں دکھے گا. 4 کا میں اس کو کر دیتا ہوں. یہ دیکھو یہاں پہ پرائس نیچے آیا ہے, یہاں سے اوپر گیا ہے, یہاں سے نیچے آیا ہے, یہاں سے اوپر, یہاں سے یہ پورا نہیں آیا ہے, پھر سے اوپر گیا ہے, پھر سے نیچے. کیونکہ ایک یہ لائن میں برابر کبھی کبھی آتے ہیں, ایک لائن میں کبھی کبھی نہیں آتے. دیکھو یہاں پہ تھوڑا سا اوپر رہا ہے پرائس, یہاں پہ تھوڑا سا زیادہ نیچے آیا ہے. میں تمہیں بعد میں بولوں گا کہ ان کو کیا بولتے ہیں پھر جب یہ زیادہ آتا ہے. دیکھو یہاں پہ تم دیکھ سکتے ہو, یہ اس کو کیا بولتے ہیں جب بار بار ایک ہی جگہ پہ آ رہا ہے نا پرائس. دیکھو یہاں پہ آ رہا ہے, 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 یا یہاں پہ آ رہا ہے, ان کو ہم بولتے ہیں سپورٹ. یعنی کہ دیکھو جب بھی یہاں پہ آیا ہے لوگوں نے بائی کیا ہے, اوپر گیا ہے, اور یہ جو اوپر ہے نا اس کو ہم بولتے ہیں ریزسٹنس. دیکھو یہ تم مان کے چلو ایک زون جیسا ہوتا ہے, یہ ایک ہی جگہ نہیں ہوتی, مطلب اس کو ایک جگہ ہوتی ہے, یہ ویسے نہیں ہوتا ہے. تم بولو گے کہ یہ تو برابر نہیں دکھ رہا ہے, یہ مطلب برابر تمہیں نہیں دکھے گا کہ یہ ایک ہی لائن میں نہیں ہوتے ہیں, یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. مطلب یہ تھوڑا سا اوپر ہوگا یا تھوڑا سا نیچے ہوگا, ویسا ہی ہوتا ہے. لیکن اب تمہیں سمجھنا ہے کہ ان جگہوں کو کیا بولتے ہیں, جہاں سے یہ دیکھو جہاں سے پرائس اوپر گیا ہے نا اس کو بولتے ہیں ہم سپورٹ, اور اوپر جہاں سے پہ لگ گیا ہے اس کو بولتے ہیں ریزسٹنس. اس کو تمہیں پھر دیکھو, تمہیں خود محنت کرنی ہے, تمہیں اس کو لائیو مارکیٹ میں پھر خود دیکھنا ہے, یا تم خود ایک کام کر لینا, تم خود چارٹ کھول لینا, تمہیں مطلب خود دکھے گا. پھر جب تم چارٹ کھولو گے نا تمہیں خود دکھے گا کہ ہاں ایسا ہوتا ہے. لیکن جب تم مطلب محنت نہیں کرو گے تو کہاں سے دکھے گا.
اب میں تمہیں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں. دیکھو یہاں پہ تمہیں دیکھنا ہے، مطلب یہاں پہ پرائز آیا ہے نا، ایک سیکنڈ، یہاں پہ پرائز آیا ہے، یہاں پہ پرائز آیا ہے، یہاں پہ پرائز آیا ہے، یہاں سے کیا ہوا ہے، اوپر گیا ہے پرائز. اگر یہاں پہ بھی دکھیں گے نا، یہاں پہ بھی ہے، یہاں پہ بھی، میں نے تمہیں بولا نا مطلب یہ برابر ایک لائن میں نہیں دکھیں گے، لیکن یہ زون جیسا ہوتا ہے، مطلب ایسے تمہیں اسکوائر، یہ کیا بولتے ہیں، ریکٹینگل باکس بنانا ہے، اسی میں دیکھنا ہے. یہاں سے اوپر گیا ہے پرائز، یہاں سے نیچے، یہاں سے اوپر، یہاں سے نیچے. تو تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں اس مطلب خود لائیو چارٹ کھولنا ہے، پھر تمہیں خود لائیو چارٹ میں دیکھنا ہے کہ ہاں ایسے ایسے ہوتا ہے، تبھی تمہیں دکھے گا، ورنہ نہیں دکھے گا. اگر تم مطلب میرے بھروسے رکھو کہ میں تمہیں کتنے چارٹس دکھاؤں گا، مطلب میں تو تمہیں دن بھر ایسے یہی سب نہیں کر سکتا نا. تو مجھے امید ہے کہ ابھی تک تمہیں مطلب اب سمجھ آیا ہوگا کہ سپورٹ کیا ہوتا ہے، ریزسٹنس کیا ہوتی ہے. سپورٹ وہاں وہ ہوتا ہے جہاں سے پرائز اوپر جاتا ہو بار بار، اور ریزسٹنس وہ ہوتی ہے جہاں سے پرائز بار بار نیچے گھٹے گا. دیکھو اب یہ بولو گے تم کہ اب اس کا کیا کام ہے، یہ سپورٹ اور ریزسٹنس کا کیا کام ہے. میں تمہیں اب بتا دیتا ہوں کہ سپورٹ اور ریزسٹنس کا کام کیا ہے. دیکھو ہم جب ٹریڈ کرتے ہیں نا، ہم کیا دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں وہی جو سپورٹ ہوگا نا. ہم جب سپورٹ پہ آتا ہے نا، تم مان کے چلو، میں تمہیں یہاں پہ ایک سیکنڈ میں تمہیں اپنے ہی وہیں پہ دکھاتا ہوں. دیکھو یہاں لائیو چارٹ میں نے تمہیں دکھا دیا، مان کے چلو ایسے ہے. اب ایسے کوئی چارٹ ہے، مانا تم نے چارٹ ہے، ٹھیک ہے. ان جگہوں کو کیا بولتے ہیں، جہاں سے پرائز اوپر گیا ہے، اس کو سپورٹ بولتے ہیں. تم خود گوگل پہ سرچ کر دینا، مطلب سپورٹ ریزسٹنس چارٹ، وہ دکھیں گا تمہیں چارٹ پہ. اس سب کو کیا بولتے ہیں، ریزسٹنس، ریزسٹنس. آیا سمجھ، سپورٹ اور ریزسٹنس. دیکھو سپورٹ پہ کیا ہوا ہے، مارکیٹ پرائز بڑھ گیا ہے، ریزسٹنس گھٹ گیا ہے. یہاں پہ نیچے آیا ہے پرائز، پھر اوپر گیا ہے. دیکھو اب کیا کرتے ہیں ٹریڈرز، اگر مان کے چلو تم پرائز نیچے، میں اس کو ABCDEF میں نے ان پوائنٹس کا نام رکھ دیا ہے. دیکھو اے پہ اگر تم دیکھو گے نا تو مارکیٹ، تم سوچو یہاں پہ اگر آیا مارکیٹ، یہاں سے اگر پرائز آ رہا ہے نا، تو اس کے دو طریقے ہیں، یا تو وہ اوپر جائے گا یا تو وہ نیچے آئے گا. آیا سمجھ. اگر وہ اوپر گیا نا، ٹریڈرز کیا کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہاں ابھی اوپر آئے گا، تو یہ یہاں سے ہو سکتا ہے یہاں تک جائے گا، کیونکہ یہ پریڈکشن کا کام ہے، پروبیبلٹی کا کام ہے. ان کو لگتا ہے کہ یہاں سے یہ یہاں تک جائے گا، کیونکہ یہاں پہ اس کا سپورٹ ہے اے پہ. تو یہ اے سے اگر اس نے یہاں سے شروع کیا اوپر کی طرف جانا، تو یہ ریزسٹنس کی طرف جائے گا، یعنی کہ ڈی کی طرف جائے گا. اب اگر ڈی پہ پرائز پہنچا اور اس نے نیچے کی طرف موو کیا، ان کو کیا لگے گا کہ یہ آلریڈی ریزسٹنس ہے، یہ والا زون ریزسٹنس کا ہے، یہاں سے پرائز ہمیشہ گھٹتا ہے. تو اس کا کیا ہوگا، وہ یہاں پہ سیل کر دیں گے اور نیچے مارکیٹ ادھر تک آ سکتا ہے. اگر مان کے چلو ادھر تک آ گیا مارکیٹ، اب ان کو پتہ ہے کہ اس سے نیچے نہیں جائے گا ابھی، کیونکہ اگر ادھر مطلب پرائز اوپر چڑھنا سٹارٹ ہوا، ان کو کیا لگے گا کہ اس سے نیچے نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں پہ اس کا سپورٹ ہے. وہ یہاں پہ کیا کر دیں گے، وہ یہاں پہ بائی کریں گے. بائی مطلب خریدنا، کیونکہ ان کو پتہ ہے پرائز بڑھنے والا ہے. آیا سمجھ تھوڑا سا، ٹھیک ہے. مطلب اس کو تمہیں دوبارہ سے سننا ہے یا تمہیں پریکٹس کرنی ہے، تم سمجھ جاؤ گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ اگر پرائز پہنچے گا، اب میں بول رہا تھا کہ ٹریڈرز، دیکھو ٹریڈرز کا یہاں پہ تو میں نے تمہیں ایک چیز بولی کہ ٹریڈرز مطلب سپورٹ اور ریزسٹنس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں. ان کو لگے گا کہ سپورٹ پہ آ گیا پرائز، تو وہ کیا سپورٹ پہ وہ کیا کریں گے، وہ بائی کر دیں گے. اگر ان کو لگا کہ یہ ریزسٹنس پہ آ گیا، تو ریزسٹنس پہ کیا کر دیں گے، وہ سیل کر دیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے ریزسٹنس پہ ہی، اب یہ ریزسٹنس پہ پہنچا ہے، اب مارکیٹ گرے گا. سپورٹ پہ پہنچا ہے تو اب اوپر ہی جائے گا، ٹھیک ہے نا. یہاں تک میں نے تمہیں بتا دیا. اب دیکھو کیا کیا ہوتا ہے. اب تمہیں میں مطلب اس کی اب تمہیں دوسرا ٹاپک میں سمجھا دیتا ہوں. اب اگر ایسا ہوا، مان کے چلو یہ تھا سپورٹ، یہ تھا ریزسٹنس، یہ تھا سپورٹ، مان کے چلو یہ سپورٹ تھا. یہاں سے پرائز گھٹ رہا تھا، یہاں پہ مطلب ویسے تو پرائز مطلب یہاں پہ گھٹ رہا تھا، مطلب نیچے آ رہا تھا، جیسے ہم یہاں پہ دیکھ سکتے تھے یا یہاں پہ دیکھ سکتے تھے، پرائز نیچے آ رہا تھا. لیکن یہاں پہ کیا ہوا،
یہاں پہ پرائز اوپر ہی گیا، وہ یہاں سے نیچے نہیں آیا، وہ نیچے نہیں آیا، وہ اوپر گیا، تو اس کو بولتے ہیں بریک آؤٹ۔ کیا بولتے ہیں؟ بریک آؤٹ، یعنی کہ اس نے ریزسٹنس کو توڑ کے اوپر گیا۔ جیسے میں تمہیں بول رہا تھا کہ بال ہے، اگر اس کو زور سے مارے گی تو تم مان کے چلو کہ بال نے 2-3 ٹپے کھا لیے اور اس کے بعد وہ سیدھے اوپر سے مطلب نکل گئی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ بریک آؤٹ، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آتا ہے اگر پرائز ایسے ہوا، یہ دوسرے پہ میں دکھا دیتا ہوں، مان کے چلو ایسا ہو رہا تھا، یہاں پہ ایسے ہوا، یہ کیا تھی؟ ریزسٹنس، یہ کیا تھا؟ سپورٹ۔ اگر ہم دیکھیں RESISTANCE ریزسٹنس، یہ ہے سپورٹ۔ اگر ہم دیکھیں ویسے تو اس کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہاں پہ دیکھو، یہاں سے یہ A پوائنٹ، B پوائنٹ، C پوائنٹ اور D پوائنٹ، اگر ہم دیکھیں A پوائنٹ پہ یہ ٹھیک سے اوپر گیا کیونکہ یہاں پہ مطلب یہ سپورٹ ہے، یہ اوپر گیا، یہ اوپر گیا، یہ اوپر گیا۔ D پہ اس کو کیا کرنا تھا؟ دیکھو اگر ہم اس حساب سے دیکھیں تو سپورٹ کے حساب سے یہ اوپر جانا چاہیے تھا، لیکن اس کو کیا ہوا؟ یہ نیچے ہی آ گیا، اس کو بولتے ہیں بریک ڈاؤن۔ بریک ڈاؤن یعنی کہ یہ نیچے کی طرف آ گیا، جب نیچے کی طرف آئے گا اس کو کیا بولتے ہیں؟ ڈاؤن، یعنی کہ بریک ڈاؤن۔ جب ریزسٹنس کو توڑ کے اوپر سے نکلے گا اس کو کیا بولتے ہیں؟ بریک آؤٹ، ٹھیک ہے نا۔ مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک آپ کو مطلب اتنا تو سمجھ آیا ہوگا۔ ایک سیکنڈ، وہ میں نے تو بتا دیا، اتنا میں نے تمہیں بتا دیا ابھی تک۔ اس کے بعد کیا رہا؟ اس کے بعد دیکھو یہ جو بریک آؤٹ اور بریک آؤٹ ہوتے، بریک آؤٹ اور اینڈ میں لکھتا ہوں اینڈ بریک ڈاؤن، بریک آؤٹ اور بریک ڈاؤن ہوتے ہیں نا، ان کی بھی دیکھو اس کے پھر مطلب دو قسم ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دیکھو اب کیا کرتے ہیں ٹریڈرز، تم سوچو مثال کے طور پر تم اپنے خود کو لو، مطلب تم ٹریڈر ہو، مان کے چلو یہاں پہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ ریزسٹنس ہے، یہ سپورٹ ہے، یہاں پہ تمہیں دیکھو اگر میں A پوائنٹ اس کا نام لکھتا ہوں، A پوائنٹ پہ اگر پرائس نکل گیا نا، مطلب اس سے اوپر گیا، ریزسٹنس سے اوپر، تم اگر ٹریڈر ہو تمہیں کیا لگے گا؟ اب پرائس بہت بڑھنے والا ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ نکل گیا ہے ریزسٹنس سے، تو اب تو پرائس اوپر ہی جائے گا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ بریک آؤٹ، یعنی کہ بریک آؤٹ، بریک آؤٹ میں لکھتا ہوں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ بریک آؤٹ۔ مطلب ٹریڈرز یہاں پہ ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ یہاں پہ اگر ریزسٹنس ہے تو یہاں سے جیسے ہی یہ اوپر جائے گا تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ بریک آؤٹ۔ یہ اس کا وہ لوگ یہاں پہ ویٹ کرتے ہیں، اگر یہاں پہ پرائس اوپر نکلا نا وہ اس کو خرید لیتے ہیں۔ ویسے ہی اگر نیچے آیا، دیکھو مان کے چلو اب میں اسی پہ دکھا دیتا ہوں، اسی چارٹ پہ اگر یہ نیچے کی طرف آیا تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ وہ یہاں پہ بھی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس نے سپورٹ کو توڑ دیا، یہ ریزسٹنس سپورٹ، اگر اس نے سپورٹ کو توڑ دیا تو یہ بہت نیچے جائے گا، تو وہ یہاں پہ بھی ویٹ کرتے ہیں۔ اگر اس نے نکلا یہاں سے تو اس کو کیا بول رہے ہیں؟ وہ یہاں پہ بھی وہ یہاں پہ سیل کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ یہاں پہ نیچے آتا ہے سیل، اس کو ہم بولتے ہیں دوسری زبان میں کال اور پٹ۔ کال کا مطلب ہوتا ہے خریدنا، یعنی کہ بائی۔ تم ابھی مطلب میں تمہیں آپشن بائنگ کا بول رہا ہوں، سیلنگ کا تمہیں چھوڑو ابھی، پٹ کا وہ پھر کیا ہوگا اس کا تم ابھی وہ سب چھوڑو، مطلب ابھی تم مطلب جو کامنلی یوز ہوتا ہے اس کو اس پہ یاد رکھو۔ کال کا مطلب ہوتا ہے بائی اور پٹ کا مطلب ہوتا ہے سیل۔ دیکھو تم کب بیچو گے، کب تم اگر تمہیں لگے گا نا کہ پرائس گھٹنے والا ہے تو تم پہلے ہی بیچ دو گے۔ اگر تم نے یہاں پہ 100 پہ بیچ دیا، 90 پہ خرید لیا، مان کے چلو تم نے پہلے ہی 100 پہ بیچا تھا، 90 پہ خریدا، تو 10 روپے کا پروفٹ ہوا نا۔ یہ خریدنے کے حساب سے بول رہا ہوں، بائی کرنے کے حساب سے تمہیں سمجھ آئے گا، مطلب تم نے 90 پہ بائی کیا، 100 پہ خرید لیا۔ لیکن یہاں پہ کیا جب ہم یہاں پہ مطلب سیل کرتے ہیں، ہم پہلے سیل کر دیتے ہیں، بعد میں اس کو بائی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تم اب سوچو گی کہ یہ کیسے ہوتا ہے، وہ تم چھوڑو، کیونکہ اگر میں اس کو ڈیپ لے جاؤں گا تو یہ بہت ڈیپ ہو جائے گا، تو اس سے اچھا ہے کہ میں تمہیں مطلب کم بتا دوں، مطلب جتنا تمہارے لیے ٹھیک رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ یہ زیادہ بڑا کورس نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے۔ تو اب اس کے 2 قسم ہوتے ہیں، دیکھو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ کیا ہوگا، اس نے سپورٹ کو، دیکھو یہ ریزسٹنس، اس نے ریزسٹنس کو بریک کیا نا، بہت لوگ کیا کریں گے، یہاں پہ بائی کر دیں گے،
ان کو لگے گا کہ اب پرائس اوپر جائے گا، لیکن یہ یہاں پہ جب پہنچتا ہے نا، یہاں پہ تھوڑا سا اوپر جائے گا، یہ وہیں سے واپس آ جاتا ہے، تو ان کا لاس ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی نیچے کی طرف مان کے چلو یہ یہاں تک نکلا، انہوں نے یہاں پہ ان کو لگا کہ یہ سپورٹ ہے، یہ یہاں تک نکلا، ان کو لگا یہ اب بہت نکلے گا ادھر، لیکن اس کو کیا ہوا، اس نے یہیں پہ یو ٹرن اس کو لیا۔ اس کو بولتے ہیں مطلب فیک کیا، اس کا نام کیا تھا، بریک آؤٹ۔ اس کو بولتے ہیں فیک بریک ڈاؤن۔ یہ تمہیں سمجھ آئے گا فیک کیوں ہے، یہ بریک ڈاؤن ہے لیکن فیک ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ بریک ڈاؤن ہوا تھا لیکن یہ واپس سے اوپر چڑھ گیا، یہاں پہ اوپر گیا تھا لیکن یہ واپس سے جلدی سے نیچے آ گیا، تو اس کو کیا بولتے ہیں، فیک بریک ڈاؤن، اور اس کو بولتے ہیں فیک بریک آؤٹ۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ تمہیں کیسے پہچانا ہے؟ دیکھو جب بھی یہ جو مطلب میں ابھی تمہیں مطلب کم سمجھاؤں گا، جب میں تمہیں لاسٹ میں پھر سے سمجھاؤں گا نا، لاسٹ میں مطلب جب یہ کورس ختم ہونے کو ہوگا، لاسٹ میں تمہیں میں پھر سے کینڈل اسٹک پڑھاؤں گا، اس میں پیٹرنز وغیرہ تمہیں سمجھاؤں گا، اس ٹائم میں تمہیں اچھی سے سمجھاؤں گا۔ دیکھو کیا ہونا چاہیے، جب بھی بریک آؤٹ ہوگا نا، مطلب ایسے نکلے گا، مان کے چلو یہ ابھی اس سب کو چھوڑو، ابھی میں تمہیں دوسرے طریقے سے سمجھا دیتا ہوں۔ تم مان کے چلو یہ والا جو ہے یہ ریزسٹنس ہے، میں نے تمہیں ابھی تک ریزسٹنس پڑھائی نا، اب یہ نہیں بولنا کہ ریزسٹنس کیا ہوتی ہے، پھر سے میں بتا دیتا ہوں جو کسی کو سمجھ نہ آیا ہو۔ ریزسٹنس مطلب جہاں سے پرائس گھٹ رہا ہو، ٹھیک ہے؟ یہ کیوں نہیں بن رہی ابھی، پتہ نہیں اس کو کیا ہو۔ یہ ریزسٹنس ہے، یہ مان کے چلو تم یہ سپورٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھو یہ مطلب میں نے تمہیں کل کینڈل سٹکس دکھا رہا تھا نا، یہ کینڈل سٹکس بن رہی ہے، پرائس ادھر تک آ گیا ہے۔ اگر تمہیں اب دیکھنا ہے نا کہ پرائس اوپر ہی جائے گا یا نیچے آئے گا، یہاں پہ تمہیں دیکھنا ہے کہ اگر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اوپر یہ کب جائے گا۔ اوپر جانے کے لیے پہلے تو ایک کینڈل جو ہوگی نا، جب وہ مطلب بند ایسی بنے گی نا، مطلب اس کی جو باڈی ہوگی نا وہ اس ریزسٹنس سے اوپر ہونی چاہیے، ہو گئی ایک چیز۔ جب یہ والی ہوگی نا کہ مطلب اس کی باڈی جو ہوگی وہ مطلب ریزسٹنس سے اوپر ہوگی ریزسٹنس سے اوپر، پھر جو دوسرا والا کینڈل بننا سٹارٹ ہوگا نا، وہ کیا ہونا چاہیے، وہ اس کا جو ہائی ہے نا، اس کا ہائی مطلب ہوتا ہے کہ وہ کل میں نے تمہیں ہائی پڑھایا تھا، یہ اس والے کا جو ہائی ہے نا، جتنا بھی ہوگا وہ ہائی، اس کو بریک کرنا چاہیے دوسرا کینڈل۔ اگر ایسا ہوا نا تو اس کے بعد پرابیلٹی ہوتی ہے کہ ہاں پرائس اب اوپر ہی جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہو سکتا ہے، دیکھو فیک بریک آؤٹ میں کیا ہوتا ہے، مطلب واپس کب آتا ہے پرائس۔ اگر ایسا ہوا نا، مطلب دیکھو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، انہوں نے دیکھا نا کہ ریزسٹنس ٹوٹ گئی یہاں پہ، کیونکہ آلریڈی تو پرائس یہ مجھے گرین بنا تھے، میں اب ریڈ بنا رہا ہوں، کلر پہ تم نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ تم کلر کا مت سوچنا یہاں پہ کہ یہ ریڈ سے کیوں بنا رہا ہے، میں مطلب گرین بھی بنا سکتا ہوں، ریڈ بھی، میں بس دکھانے کے لیے بنا رہا ہوں، کیونکہ کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہوگا کہ ریڈ میں تو بس پرائس گھٹتا ہے، یہ کیسے بڑھ رہا ہے۔ تو مان کے چلو ایسے گرین کینڈل بن گئی، یہاں سے تمہیں جب دوسری کینڈل بننا سٹارٹ ہوگی نا، تمہیں دیکھنا ہے وہ اس کا جو ہائی ہے وہ مطلب اس کے اوپر، مطلب اوپر ہی جانی چاہیے کینڈل، آیا سمجھ؟ کیونکہ اگر اس کو فیک بریک ڈاؤن ہونا ہوگا نا، مطلب 90 مطلب % ٹائمز اگر اس کو بریک ڈاؤن مطلب اس کو فیک بریک آؤٹ کرنا ہوگا، یعنی کہ دیکھو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، انہوں نے دیکھو نا کہ یہ اس ریزسٹنس سے اوپر آیا، ان کو لگتا ہے کہ اب پرائس اوپر ہی جائے گا، لیکن اس کو کیا ہوتا ہے، دیکھو جو دوسری کینڈل بنے گی نا، وہ ریڈ بنے گی، وہ نیچے کی طرف آئے گی، میں ریڈ سے ہی دکھا دیتا ہوں، وہ اس کے بعد کی کینڈل ریڈ بنے گی، پرائس نیچے آ جائے گا، آیا سمجھ؟ یہاں پہ تمہیں یہاں پہ بریک آؤٹ کب ہو جائے گا، جب یہ والی کینڈل بند ہوگی نا ایسی، مطلب چاہے یہ میں گرین میں بنا دیتا ہوں کیونکہ گرین بن جائے گی، جب یہ والی کینڈل مطلب ایسے بند ہوگی نا، مطلب بند مطلب یہ پوری بن جائے گی، جب دوسری کینڈل بننا سٹارٹ ہوگی نا ایسے مطلب وہ بڑھتی رہے گی، جب وہ اس کا ٹاپ جو جہاں پہ بھی ہوگا نا، اس کا ٹاپ اس کو مطلب اس سے بھی آگے چلی جائے گی نا، تو تب تمہیں سمجھنا ہے کہ ہاں اب ایسا ہو سکتا ہے، اب چانسز ہے کہ اب جو پرائس ہے وہ اوپر ہی چلا جائے، ٹھیک ہے نا؟ اب چانسز ہے کہ پرائس اوپر چلا جائے، یہاں پہ تم بائی کر سکتے ہو۔ اس کے بعد فیک بریک ڈاؤن میں تمہیں کیا دیکھنا ہے، جیسے تم نے یہاں پہ دیکھا تھا نا، دیکھو یہ اگر یہ ہے، جیسے تم نے وہاں پہ دیکھا تھا نا کہ مطلب پرائس اس سے اوپر جانا چاہیے، اسی طرح سے ایک کینڈل جو ہوگی وہ ایک پہلے تو مطلب اس کو سپورٹ کو بریک کرنی چاہیے، مطلب سپورٹ کو توڑ دینی چاہیے، جب سپورٹ کو توڑ دے گی نا ایک کینڈل، پھر دوسری کینڈل بھی اس سے آگے جانے مطلب اس سے نیچے آنی چاہیے،
جب اس سے نیچے آئے گی نا پھر دوسری والی کینڈل، تب تمہیں سمجھنا ہے کہ ہاں اب چانسز ہے کہ پرائز جو ہے نیچے ہی گرے گا۔ لیکن مطلب زیادہ ٹائمز کیا ہوتا ہے، دیکھو اس نے یہاں پہ جو ہے مطلب نیچے آ گیا نا یہ والا کینڈل، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ اس نے تو سپورٹ کو بریک کیا، ابھی نیچے ہی آئے گی، لیکن یہاں پہ کیا ہوگا، یہاں سے اس کے بعد گرین کینڈل بنا دے گی، اس کے بعد اوپر ہی پرائز جائے گا، تو جن لوگوں نے یہاں پہ سیل کیا ہوگا ان کا یہاں پہ نقصان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آج کا ویڈیو میں کوشش کرتا ہوں کہ اتنا ہی رکھوں، کیونکہ ورنہ آپ کو یہ مشکل لگے گا۔ تم یہ دیکھ لینا کہ بریک آؤٹ، بس یہ 4 چیزیں تمہیں یاد رکھنی ہیں: سپورٹ، ریزسٹنس، بریک آؤٹ اور بریک ڈاؤن۔ تم چارٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہو کہ سپورٹ کہاں پہ ہے، جہاں پہ پرائز بہت بار آیا ہوگا نا اس کو سپورٹ بولتے ہیں، اور اوپر جہاں سے نیچے آیا ہے اس کو ہم ریزسٹنس بولتے ہیں، جہاں سے اوپر جائے اسے سپورٹ، جہاں سے نیچے آئے اس کو ریزسٹنس، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر ریزسٹنس کو جب تم دیکھنا مطلب چارٹ پہ تمہیں ملے گا کہ ریزسٹنس کو توڑ کے باہر نکلا ہے تو اس کو بولتے ہیں بریک آؤٹ، اور اگر ریزسٹنس کو سپورٹ کو توڑ کے نیچے آ جائے اس کو بولتے ہیں ہم یہ اگر ریزسٹنس کو توڑ کے اوپر چلا جائے تو اس کو بولتے ہیں بریک آؤٹ، اور اگر سپورٹ کو توڑ کے نیچے آ جائے اس کو بولتے ہیں بریک ڈاؤن۔ ہو سکتا ہے کہ مطلب بولنے میں تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائے، کیونکہ انسان مطلب یہاں سے لکھتا بھی ہے وہاں سے بولتا بھی ہے، تو کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ غلطی ہو جائے۔ میں پھر سے بتا دیتا ہوں، ریزسٹنس مطلب جہاں سے پرائز نیچے آتا ہو بار 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 بار، اور سپورٹ اس کو بولتے ہیں جہاں سے پرائز بار بار اوپر جاتا ہو، ٹھیک ہے۔ ہو گئی اتنی بات۔ اس کے بعد بات رہی بریک آؤٹ کی، جب ریزسٹنس کو توڑ کے پرائز اوپر چلا جائے، اس کو بولتے ہیں بریک آؤٹ، جب نیچے آ جائے اس کو بولتے ہیں بریک ڈاؤن۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہاں پہ سپورٹ کو توڑ کے آ جاتا ہے، یہاں پہ ریزسٹنس کو توڑ کے اوپر چلا جاتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں بریک آؤٹ اور بریک ڈاؤن۔ تو اگر مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک تمہیں یہ ویڈیو مطلب پسند آئی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ کچھ مطلب تمہیں مشکل لگے ابھی، کیونکہ ابھی تم نے سٹارٹ کیا ہے تو مشکل لگ سکتا ہے، لیکن تمہیں ابھی مطلب پورا میرے ساتھ رہنا ہے۔ لاسٹ میں ایک ویڈیو میں تمہیں سارا کچھ مطلب جب ابھی تمہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں میں سمجھا رہا ہوں، لاسٹ میں جب ہم ایک ہی ویڈیو بنائیں گے نا اس میں تمہیں پھر سب کچھ سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ابھی تم یہ ویڈیوز دیکھ لو پورے بس۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دینا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دینا۔ کل ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ جس میں تمہیں ٹرینڈ لائن سمجھا دوں گا، انڈیکیٹر سمجھا دوں گا اور باقی چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو تھینک یو، چلو ملتے ہیں کل۔